اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے سنجیدہ رہنے اور اس گفتگو کے اندر نہ ہنسنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے۔ تاہم یہ بات جو ہے یہ مد نظر رہنی چاہیے کہ آج چاچو نے 24ویں چاچو شہباز چاچو شہباز نے 24ویں پرائم منسٹر کے طور پہ حلف اٹھا لیا، اور ایوان صدر کے اندر جناب عارف علوی صاحب نے ان سے کانپتی آواز میں غصے سے حلف لیا ہے، اور اس حلف کے بعد بیٹھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مبارک ہو جی۔ اب اس مبارک کے بعد انہوں نے بیٹھتے ہیں کیا مبارک ہو جی، ٹھیک ہے۔ اس مبارک کے بعد سب سے پہلے مبارک جو ہے وہ انہوں نے دی نا، جیسے مولوی صاحب عید کا خطبہ دیتے ہیں اور وہ خطبہ ختم کرنے کے بعد عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 2 رکعتوں کے بعد خطبہ ہوتا ہے جمعے کے برعکس۔ تو جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ ختم کر کے بیٹھنے سے پہلے وہ بڑا کروڑ کے کہتے ہیں کہ تمام اہل ایمان کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ وہ مولوی صاحب یاد ہے نا، بالکل اس تو پہلے کہ عارف علوی نے کیا کوئی اور مبارکباد دے دے، میں مبارکباد پیش کر دوں، اور جب انہوں نے مبارکباد پیش کر دی ہے تو اس کے بعد جناب پھر ظاہر ہے باقی نے تو بعد میں دینی تھی، چاچو پھر چل کے اپنے بھائی کے پاس گئے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہا کہ بھائی جان یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی جان کو بھی تسلی دی۔ پھر بھتیجی نے بھی آ کے ان کو گلے لگی، اور پھر جناب بڑے بڑے آپٹکس ہوئے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھہریے، لیکن پہلے ہم اس کی بات کر لیں کہ یہ مبارکباد دینے کے بعد اب پی ٹی آئی کے اندر عارف علوی صاحب کا کیا حشر ہونا ہے اور کیا ان کے خلاف نہیں ہونا۔ مجھے تو عارف علوی کے جو ہے اس کے اوپر ترس آ رہا ہے۔ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، پورا میں نہیں بول سکتا، لیکن گھروں گھر گوایا تے باہروں او گوایا، یہ عارف علوی کے اوپر بالکل ثابت آتا ہے۔ بلکہ اگر آپ اپنا اللہ بھلا کرے وہ دیکھیں نا، دھوبی کا کتا والا اگر محاورہ بھی یہاں پہ ذہن میں لے آئیں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو وہ بھی صادق آ جاتا ہے اس وقت عارف علوی صاحب کے اوپر کہ اب اگر تو وہ پی ٹی آئی کی قائم کردہ درخشندہ اور تابندہ روایات کے مطابق چلتے تو انہیں یہ حلف نہیں لینا چاہیے تھا، ڈیلے کر دینا چاہیے تھا اور رکاوٹ ڈالنی چاہیے تھی۔ اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عارف علوی نے ڈچ کیا ہے پی ٹی آئی کو، یا سنی تحریک جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی جگہ کے اوپر یہ طے کر لیا ہو، پی ٹی آئی نے بھی، کہ ہم نے سسٹم کے اندر رہنا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے کھپ ڈالنی ہے، اور مطلب کہ پہلے والی حرکت نہیں کرنی۔ پنجاب کے اندر وہ انہوں نے اس بات کا سدھائے ہوئے جانور کا ثبوت دیا تھا نا۔ مریم نواز شریف کو تھوڑا سا مشکل پیش آ سکتی تھی شور کے اندر تقریر کرتے ہوئے، تو وہ چپ کر کے اپنے سارے جتنے بھی ہیں لے کے وہ باہر نکل گیا، رانا آفتاب، ٹھیک ہے، وہ رانا آفتاب صاحب اسمبلی سے باہر نکل گئے، اور سکون سے اپوزیشن سے خالی ایوان میں مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پرائرٹی اور ترجیحات جو تھیں وہ سپیل آؤٹ کی۔ تو آئی ساڑی تیرانی نے بڑے کپڑے شپڑے پائے ہوئے سن چاچو کی اوتھ ٹیکنگ کے اوپر، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا، ٹھیک ہے، اور کچھ دوستوں کو انویٹیشن مل گیا تھا اور وہ اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے، ہمیں نہیں چاچو نے یاد کیا، کیونکہ چاچو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک بڑا وہ رکھتا ہے، تو ویسے ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کس کو بلایا گیا کس کو نہیں بلایا گیا، ویسے جنہوں نے بلایا سی اوتھے کیڑے اسی پہنچ جانے ہیں، اینی ہاؤ اس سے ہٹ کے۔ ایک تو یہ ہوا پہلے حلف اٹھاتے ہی، حلف کی عبارت جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے حلف کی عبارت سے بہت مشکل لگی مجھے، وہ والا حلف نہیں تھا، پتہ نہیں مجھے کیوں شک پڑتا ہے، اس کے اندر کافی زیادہ عربی گوندی گئی ہوئی تھی اور فارسی گوندی گئی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی چاچو بغیر اٹکے جو تھے وہ حلف اٹھا گئے، اور چاچو نے لگتا ہے حلف یاد کیا ہوا تھا، کیونکہ جب عارف علوی فقرہ دہراتے تھے تو چاچو لوگوں کی طرف دیکھ کے وہ فقرہ بولتے تھے، پھر وہ ادھر نظر لگا لیتے تھے، میرا خیال ہے ہندی پڑھ لیتے تھے، پھر چاچو پھر عوام کی طرف دیکھ کے بولتے تھے، یہ خیر یہ ہو گیا۔
حلف برداری کی تقریب کے اندر جی حافظ سید جنرل آصم منیر شاہ صاحب اور شمشاد صاحب بھی موجود تھے، ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں جی، پورا نام لینا چاہیے۔ تو ساحر شمشاد مرزا صاحب جو تھے یہ دونوں حضرات گزرے ہیں مریم نواز شریف کے پاس سے، اور دونوں نے جو ہے ان کو سلام کیا ہے، یا لوگ کہتے ہیں جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں مریم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے احترام کے ساتھ جواب دیا۔ اب آ جائیے، کچھ ہمارے احباب کو بڑا تشویش تھی، بہت مسئلہ تھا کہ زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف منہ نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی نظروں سے نظریں نہیں ملا رہے، تو اس کے بعد دونوں کی کرسیاں پاس پاس لگوائی گئیں اس تقریب کے اندر، اور زرداری صاحب جو تھے ان کے ساتھ بلاول صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ چلتے ہوئے آئے، ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے۔ اس سے پہلے جگتوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ میں نے پارٹی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جگتاں کیڑیاں ہوئی ہیں سن وہ مجھے پتہ کر کے دسے، پھر ہنسے بھی وہ، کہکا بھی لگایا، اور پھر دونوں نے پاس بیٹھ کے اس تقریب کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی۔ تو وہ جو ہمارے احباب کہہ رہے تھے کہ جناب دونوں کے چہرے بجھ گئے ہیں اور دونوں کے اندر دوریاں ہو گئی ہیں اور دونوں کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، تو اس بات کا جواب دے دیا گیا، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس تقریب میں جاتے ہوئے جو ہے وہ خواجہ آصف نے یوٹیوبرز نے ان کو گھیرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو گھیر لیا، انہوں نے کہا اپنی اوقات نہیں کہ ملک ریاض دا نام نہیں لے سکتے ہو، اشتہاراں پیچھے مرن والے ہو گئے ہو، تو پراپرٹی کا سارا مافیا جڑا تھوڑے ٹی وی چینلز نوں کنٹرول کر رہا ہے، تو تسی سانوں کی کہندے ہو، ٹھیک ہے تواڈے کول پوچھ لیں گے۔ خواجہ صاحب نے صحیح بےزتی کی تھی، اور میرا مطلب ہے کہ خواجہ صاحب رپورٹروں کے ہاتھ کبھی کبھی چڑھتے ہیں، لیکن یہ رپورٹرز نہیں تھے، یہ یوٹیوبرز تھے، اور خواجہ صاحب نے ان یوٹیوبروں کے ساتھ صحیح یوٹیوبروں والی کی۔ لیکن یہ ایشو نہیں ہے، ایشو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے بھی آپٹکس کریٹ کر لیے، جرنیل صاحبان نے بھی بہت ساری تصویر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمارے جیالے صاحبان، وہ تصویر جس میں آصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہاتھ ملا رہے ہیں بلاول صاحب سے، بلاول صاحب نے ایک ہاتھ ملایا ہے، آصم منیر صاحب نے دونوں ہاتھ ملایا ہوا، اور اس میں مسکرا رہے ہیں، زرداری صاحب پس منظر میں نظر آ رہے ہیں۔ بہت تصویر جیالوں نے شیئر کر کے تو اپنے جو ہے وہ دل کو تسکین پہنچائی ہے، اور اس کے علاوہ غیر ملکی سفارتکار بھی آئے ہوئے تھے اس تقریب کے اندر، اور میرا خیال ہے وہ سعودی عرب کے یا قطر کے سفیر ہیں جو کہ پہلے ملے ہیں جناب چاچو کو، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے جا کے جپھی ڈالی ہے زرداری صاحب کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی وہاں پہ منظرنامے ہو رہے تھے۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو اب شہباز شریف صاحب کے لیے کیا مشکل ہوگی؟ شہباز شریف صاحب کے لیے چیلنج ہو یا نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب تک معاملات کو ڈیلے کرتی ہوئی آ رہی تھی کہ 9 مئی والوں کے جو ہے ان کے ہم نے نہیں کرنا، اور حکومت کرے اور منتخب حکومت آ کے ان کے خلاف ایکشن کرے، جبکہ منتخب حکومت کی جو میجر پارٹی ہے پیپلز پارٹی، اس کے ایوان میں جو قائد ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری نے، انہوں نے 9 مئی کے جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک کمیشن بنانے کی تجویز پیش کرتی ہے۔ اب اگر وہ کمیشن بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیر سماعت مقدمات مزید زیر سماعت رہیں گے، اور جو اندر ٹکے گئے ہوئے ہیں یا تنے گئے ہوئے ہیں یا تنے جانے ہیں ان کو ویسے ہی تنا جاتا رہے، تو یہ کوئی فیور نہیں ہوگی۔ مطلب آپ جلدی سے سزائیں کروائیں، اور سزائیں کروا کے ان کے خلاف اپیل کریں، اور اپنی مرضی کی جب ہائی کورٹوں میں آپ اپیلیں کریں گے تو ہائی کورٹیں وہ والی سزائیں اڑا دیں گی، تو آپ جلدی باہر لا سکتے ہیں ان لوگوں کو۔ لیکن اگر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ ہے تو پھر یہ ہوگا۔ لیکن اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ جس طرح پہلے جناب شہباز شریف صاحب نے پوری مشینری لگا کے عمران احمد خان نیازی کو سہولیات فراہم کی تھیں، جیل کے اندر 5 سٹار سہولیات فراہم کی تھیں، چاچو تو وہی کریں گے جو وہ پہلے کر رہے ہیں۔ اب ادھر سے پریشر آئے گا کہ اس کو تنیں،
ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ چاچو کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ ادھر سے آنے والے پریشر کو ایک لمحے کے لیے بھی سہار سکیں، وہ تو فوراً نیچے بیٹھ جایا کرتے ہیں. اور اس لیے وہ اب دو طرح کا ہوگا. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو نئی حکومت آئی ہے چاچو کی سربراہی میں، ان کو پریشرائز کرے گی کہ ان کو تو نہیں، اور یہ جو ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ہم نے نہیں تننا، کیونکہ کل کو ہماری باری بھی آ سکتی ہے، ہم بھی وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی سیاسی حکومت تن سکتی ہے. تو لہذا ایک قسم کا یہ چیلنج ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ کیا وہ چاچو سے وہ سارا کچھ کروا پاتی ہے جس کی کہ وہ اعلانات کرتے رہے ہیں، یا پھر یہ سارا ڈرامہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور نئی حکومت کے لیے بھی. اور اگر نئی حکومت ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے پھر سیاسی مشکلات کے اندر اضافہ ہوگا، تنقید میں اضافہ ہوگا. لیکن بہرحال یہ چیلنج تو ہے آگے جو آنا ہے. تو چلتے چلتے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہے یہ امریکہ کے پاکستان کے اندر موجود سفارت خانے نے شہباز شریف صاحب کی تقرری کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے چلنے کام کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ مشکل حالات سے باہر نکالیں. آپ سب نے اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر لینی ہے، اپنی کمر کس لینی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیلٹ ٹائٹننگ. کمر کس لینی ہے کیونکہ مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہے. IMF کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جو وہ کونسل ہے، پاکستان بزنس کونسل، اس نے مطالبہ کیا ہے کہ IMF سے اگلا پیکج 3 سال کی بجائے، جو کہ ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہے، ہر ملک کو IMF 3 سال کا پیکج دیتا ہے، اس کی بجائے 5 سال کے پیکج کا مطالبہ کیا جائے تاکہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف لائی جا سکے. دنیا میں کہیں پہ بھی IMF کے تحت کسی ملک کی معیشت دن دگنی اور رات چگنی ترقی نہیں کر سکی. اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا ہی یا تو ایجنڈا ہے کسی کا یا حماقت ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.